رہی ہیں, دیگر عبادت گاہیں کھولی جا رہی ہیں 30% کیپیسٹی, اور کیپیسٹی سے مراد یہ ہے کہ جو نمازیوں کی سپیس ہے, پارکنگ اور جو ہے وہ لان اور وضو خانہ اور جوتے رکھنے کی جگہ, ان تمام کو ملا کے 30% نہیں ہے. تو نہ آپ مینجمنٹ سے بحث کیجئے, نہ ان کو برا بھلا کہیے. اگلے چند ہفتوں میں تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتے چلے جائیں. اس وقت تک آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی جمعے کی نماز ادا کریں. انشاءاللہ جہاں اللہ نے 10 ہفتے ہمیں معاف فرمایا ہے, تو اگلے چند ہفتے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ درگزر کرے گا. بلکہ شاید آپ کا یہ عمل زیادہ ثواب کا باعث ہو کہ آپ دوسرے اور لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ اس سسٹم کے اگینسٹ نہیں جائیں گے, لوپ ہول تلاش نہیں کریں گے. ایم پی پی کلید رشید جنہوں نے اتنی کنسلٹیشن کی اور اس اسٹیج کے اوپر مساجدوں کو کھلوانے میں اہم کردار ادا کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ہی جواب دینا بھاری پڑ جائے, پریمیئر فورڈ کو یا دیگر اور منسٹرز کو, کہ جی چاہیے تھا کہ چند ہفتے اور لگا کے اس چیز کو کھولا جائے. تو یہ میری اور آپ کی اہم ذمہ داری ہوگی کہ ہم ایز اے گڈ سٹیزن, ایز اے گڈ مسلم, اس چیز کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں. جامعہ المصطفیٰ ڈکسی اور ڈنڈاس پہ واقع مسجد ہے کہ جہاں پر 4 نمازوں کا اہتمام کیا گیا ہے. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ وسیم احمد صاحب بھی موجود ہوں گے. جامعہ مسجد مسیساگا سے بہت بڑا سینٹر ہے کوپرز ایونیو پہ, وہاں پہ بھی کئی نمازوں کا اہتمام ہے, اور مسجد بڑی ہے, کیپیسٹی بڑی ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق تمام تر سلاٹس ان کی پوری ہو چکی ہیں. شاید آخری جمعے میں ابھی تھوڑی سی اسپیس باقی ہو, اس حوالے سے بات کریں گے. کلید بھائی یہ بتائیے کہ کل جون 12 کو 2 چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لیں. ایک تو ہم نے بات کر لی پلیسز آف ورشپ کی, دوسری بات کر لی سوشل گیدرنگ کی, اور کل سے کیا اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں بزنس حوالے سے یا پرسنل حوالوں سے؟ جی بالکل اویس بھائی, تو الحمدللہ اسٹارٹنگ ٹمورو جو ہے ہم لوگوں نے ریجنل اپروچ کے ساتھ ہم جو ہے وہ بزنسز کو اوپن کر رہے ہیں. فی الحال اس ریجنل اپروچ کے اندر GTHA جو ہے وہ شامل نہیں ہے, اسی طریقے سے نایاگرا ریجن شامل نہیں ہے, واٹرلو ریجن شامل نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی کچھ ایسے ہاٹ اسپاٹس یا ہاٹ زونس ہیں جہاں پہ کیسز جو ہیں وہ ابھی بھی ایک اس لیول پہ نہیں آئے ہیں جہاں پر چیف میڈیکل آفیسر جو ہے وہ فائنل سائن آف دے سکے کہ جی go ahead, open the economy, open businesses at these regions. تو کچھ آؤٹ سائڈ GTHA جو ہیں رورل ایریاز جو ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ بزنسز اب اوپن ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اینڈ اگین جیسا کہ پریمیئر نے منڈے کو بھی کہا تھا کہ ہم لوگ ایوری ویک اب جو ہے وہ کانسٹنٹلی نمبرز کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ریجنز میں ہمیں لگا کہ نمبرز کم ہو رہے ہیں اور چیف میڈیکل آفیسر نے ہمیں گو ہیڈ کہہ دیا, ہم لوگ انشاءاللہ ان ریجنز میں جو ہے اوپننگ سٹارٹ کر دیں گے. ایون پیل ریجن کے اندر جو ہے ہمیں جو میئر ہیں بونی کرامبی مساگا کی جو میئر ہیں ان کی ہمیں کافی سپورٹ ہے اس وقت, کہ انہوں نے کہا کہ پروونس کا بہت صحیح ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے ابھی مسیساگا کو اوپن نہیں کرا ہے. تو اگین جیسے جیسے کیسز کم ہوتے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ اکانومی اور بزنسز مزید اوپن ہوتے رہیں گے. ایک چیز عویس بھائی میں صرف یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا, جو ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے جس میں کامران بھائی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو رجسٹریشن ہے, تو میرے پاس آج کافی کویشچنس آئے کہ کلید وائی آر یو آسکنگ پیپل ٹو رجسٹر, رائٹ؟ تو میں صرف ویری کوئکلی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو رجسٹریشن ہے اور ہم لوگوں نے مسجدوں کو پلیسز آف ورشپ کو اور ہمارے اس میں مسجد اور سینٹرز کو ہم لوگوں نے اس لیے رجسٹریشن کا بولا ہے کیونکہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے فار اینی ریزن if someone test or someone in terms of COVID virus, if someone test comes out positive, registration کی وجہ سے we can trace back کہ یہ انڈیویجول جو تھا وہ کہاں گئے تھے, اور اگر وہ کسی سینٹر میں انہوں نے نماز پڑھی ہے تو وہ سینٹر والے ان تمام لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں جنہوں نے وہاں نماز پڑھی تھی کہ ہمارے اس سینٹر میں ایک انڈیویجول کا جو کیس ہے وہ پازیٹیو آیا ہے, تو کائنڈلی پلیز میک شیور دیٹ یو گو اینڈ گیٹ ٹیسٹڈ. اور اس سے یہ ہوگا کہ آنٹیریو کی جو ہیلتھ ٹیم ہے وہ ان کو بھی آسانی ہو جائے گی ٹریس کرنے کے لیے. تو یہ رجسٹریشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی کمینڈ all centers including
Minhajul Quran for taking this initiative, and I truly respect this very much. بالکل ٹھیک. کلی بھائی آپ سے دو مختصر باتیں کروں گا اور پھر اگر وسیم بھائی ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو ان کو ہم لیں گے. یہ بتائیں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو بزنسز ہیں، اسمال بزنسز ہیں یا لوگوں کی جو رینٹل شاپس ہیں مالز کے اندر، پلازاز کے اندر، ان کے لیے چیلنجز بنے ہوئے ہیں اور لینڈ لارڈ جو ہے وہ کچھ تو سختی دکھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے پریمیئر فورٹ کا کیا اعلان آیا ہے؟ اور نمبر 2 اسکولز کے حوالے سے بات کیجیے گا کہ کہا گیا کہ اسکول اب سپٹمبر سے کھلیں گے، لیکن لوگوں میں تھوڑا سا کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ آیا کھلیں گے 50% کھلیں گے یا آن لائن ہوگا؟ اس پہ مختصراً آپ بتا دیں 2 پوائنٹس پہ. جی سو اویس بھائی تھینک یو سو مچ فار ریمائنڈنگ می. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ جو اسمال بزنسز تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بزنس جو ہے اس وقت اکانومی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن میں تھی، تو پریمیئر نے کافی عرصے سے پریمیئر یہ بات کہہ رہے تھے لینڈ لارڈس کو کہ یو نو واٹ، ورک ود دا ٹیننٹس، ورک ود دا اسمال بزنسز بیکاز دیز اسمال بزنسز آر سفرنگ. Monday کو پریمیئر نے finally he had it enough and he said that he is putting a pause on eviction of small businesses. So اگر جو لینڈ لارڈ ہے، کمرشل لینڈ لارڈ، یا ہم نے ریزیڈینشیل تو پہلے کر چکے ہیں، کمرشل لینڈ لارڈ کین ناٹ ایوکٹ اسمال بزنس اسٹارٹنگ June 3rd all the way to August 31st. تو یہ ایک پاز لگ گیا ہے. That's a huge یعنی اگر آپ کو انٹرپٹ کروں، یعنی اگر میری دکان ہے اور میں کرایہ نہیں دے پا رہا تو لینڈ لارڈ مجھے جو ہے وہ فورسفلی نکال نہیں سکتا. جی بالکل بالکل، دے کین ناٹ کک یو آؤٹ، اور ایوکشن پہ ہم نے فریز لگا دیا ہے. اور سیکنڈ جو تھا اسکول کا تھینک یو، جو سیکنڈ اسکول کا آپ نے کہا ہے، تو اگین ہم امید ہے کہ انشاءاللہ اسکولز جو ہے وہ سپٹمبر سے اوپن ہو جائیں گے. لیکن اگین اویس بھائی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیئر از کہ جو نمبرز ہیں کیسز کے، وہ ہمیں دیکھنے کہ آیا کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا الحمدللہ دے ہیو گون کمپلیٹلی ڈاؤن. تو جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ بیسڈ آن چیف میڈیکل آفیسر اور آنٹیریو ہیلتھ ٹیم کی ریکمنڈیشن پر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے کلید بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور چونکہ شو کا ٹائم ایسا ہے رات 10 بجے کا، تو اس میں آپ کو ہم اکثر چھیڑا کریں گے اور آپ ہمیشہ اپنا وقت دیتے ہیں. اور آج آپ نے جو ہیڈ فونز لگائیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہم سے گفتگو ختم کرنے کے بعد اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ کسی اگلے شو میں جانے والے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ اویس بھائی، اور ونس اگین all the very best to you and your entire team for starting a new show. And Kamran bhai, thank you so much for all the great work you and your organization are doing. I'm so proud of all the organizations who have gone above and beyond during this time to support Premier's decision and to support me with all my requests for starting reopening of mosque inshallah tomorrow. So jazakallah khair. بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ on behalf of the community to represent all of us, all the Canadian Muslims at the Government of Ontario Legislative Assembly کے اندر. اور لازمی سی بات ہے، بہت ساری بیک گراؤنڈ سچویشنز ہوتی ہیں جن کا ہمیں عام عوام کو نہیں پتہ لگتا، لیکن اس میں آپ کا بڑا اہم رول ہے حکومت کے ساتھ عوام کو کنیکٹڈ رکھنے کا، کنسلٹیشن کرنے کا. سو وی آر آلسو پراؤڈ آف یو کلید بھائی فار آل یور سنسیئرٹی اینڈ ہارڈ ورک. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ اویس بھائی. تھینک یو. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا جناب کامران رشید صاحب سے، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے. کامران بھائی، کچھ لوگوں نے ہمیں ظاہر ہے لیٹ جوائن کیا ہوگا، تو ہم کوئکلی سمرائز کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کل جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موٹی موٹی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی سر، سب سے پہلے اویس بھائی جو نمازی کل مسجد کی طرف رخ کریں گے، نمبر 1 یہ کہ وہ اپنے آپ کو ضروری طور پہ رجسٹرڈ کروائیں، آن لائن رجسٹرڈ کروائیں، mmcc-canada.org. یعنی جو جس مسجد سے ایسوسیٹڈ ہے ان سے معلوم کر کے رجسٹر کریں. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو وہ جو ابھی ہمارے MP خلیل رشید صاحب نے بتایا کہ اللہ نہ کرے کسی کو COVID-19 کا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے، ہمیں ٹریس آؤٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جس وقت اس نے نماز پڑھی اس دوران کتنے لوگ تھے وہ آ جائے گا.
دوسرا پہلو ایک اور وہ ہے جو سینٹرز اور اداروں کی طرف سے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ان لوگوں کو اہڈ آف ٹائم اپنے نمازیوں کی تعداد پتہ چل جائے گی. جی ہاں, مینیج کرنا آسان ہوگا. کہ ان کے لیے مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آج ہم 4 اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں نمازوں کی تو ممکن ہے ہم اس وقت 5 کر دیں, 6 کر دیں. جی. سب کو اللہ پاک نے, تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. ماہ رمضان کی میں کہتا ہوں کہ برکتیں اور دعائیں ہیں. آپ سب لوگوں نے, چینلز والوں نے دعائیں مانگی, ہر فرد شخص نے دعا مانگی, اللہ نے یہ رحم کیا, کرم کیا, 30% ہمیں اجازت ملی ہے, تو ہم اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, مگر گورنمنٹ کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا ہو گیا رجسٹرڈ. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باوضو آئیں. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر میں جو نماز کی جو سنتیں ہیں وہ گھر ادا کر کے. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا. آگے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنا ماسک پر وہ لازمی ساتھ لے. ٹھیک ہے. اور اگر ماسک بھول گئے تو مسجد میں داخلہ نہیں ملے گا. داخلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ ناممکن بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی تحفظ یقینی بنائے. اور مصلی بھی ساتھ لیں. اپنے جا نماز, اپنا پریئر میٹ اپنا ساتھ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور جو باقی ایک سجیشن تھی ذہن میں, میں چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری یہ گفتگو ہے کمیونٹی کے لیے ہے کہ لوگوں نے سجیشن کیا کہ اپنا جوتوں کا بیگ بھی اگر ممکن ہو ساتھ لیں, اپنے جوتے دیکھیں اس کے اندر. لیکن مسیساگا مسلم کمیونٹی سینٹر کے پاس ماشاءاللہ سے ایک ہیوج بلڈنگ ہے, اس کے داخلی اور خارجی دروازے بے شمار ہیں. ہم نے ہر دروازوں کے اوپر شوز ریک الگ سے رکھ دیے ہیں. اس پروگرام کی وساطت سے میں لوگوں سے چاہوں گا کہ وہ تعاون کریں وہاں انتظامیہ کے ساتھ, والنٹیئرس ٹیم کے ساتھ, سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے جوتے اپنے ریک پہ رکھیں اور ڈائریکشن اوپر کی طرف اپنی فرسٹ جو پریئر نمبرز لگے ہیں یا پریسز ہیں وہاں اپنی پوزیشن رکھیں. اس طرح کیا ہوگا اویس بھائی کہ ہمیں کم وقت میں اپنی نماز مکمل کرنے کا موقع ملے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھر بعد ازاں آنے والے سیکنڈ پریئر تھرڈ پریئر میں اکوموڈیشن کرنے میں آسانی ہوگی. بالکل ٹھیک. انتظامیہ پوری کوشش کرے گی اور اچھے طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ گورنمنٹ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرے. میں بار بار پھر کہوں گا کہ شکریہ اس گورنمنٹ کا, خالد رشید صاحب کی ایفرٹس کا, کمیونٹی کے تمام ان چینلز کا, وسائل کا جو ذریعہ بنے ہیں ہماری خواہش کو گورنمنٹ تک لے جانے کے. جی بالکل. ناظرین آپ بات سن رہے ہیں, کامران رشید صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح عذرائے مذاق یہ بات کر رہا ہوں, ہوپ فلی کوئی اس سے آفینڈ نہ ہو, کہ جس طرح ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں اضافی 6 تکبیروں کے, تو اسی طرح سے جو کووڈ-19 میں جو جمعے کی نماز ہے اس کی جو ہے نا کئی ساری کنڈیشنز ہیں. جو ایک عام سادی نماز ہوا کرتی تھی وہ کئی کنڈیشنز کے اوپر آ گئی ہے. میں آپ کی سہولت کے لیے سمرائز وے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر کل جمعے کی نماز پڑھنے کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو جس مسجد کو آپ فالو کرتے ہیں ان کی انفارمیشن کو صحیح سے پڑھ لیجئے. رجسٹریشن مسٹ ہے, موسٹلی آن لائن رجسٹریشن ہے. اگر رجسٹریشن آپ نے نہیں کرائی ہے تو مہربانی کر کے کل جمعے کی نماز کی ٹینشن نہ لیجئے گا. اگر آپ نے رجسٹریشن کرا لی ہے تو پھر آپ نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ماسک آپ کے پاس, آپ کے 15 سال سے زائد بچوں کا آپ کے پاس موجود ہو. جا نماز آپ نے عیدگاہ میں جس طرح لے کے جاتے تھے وہ لے کے جانی ہے. وضو گھر سے کرنا ہے, سنتیں گھر پڑھنی ہیں. مسجد میں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے اور وہاں پر مختصر خطبہ ہوگا, نماز مختصر ہوگی. نہ آپ نے لوگوں سے ہاتھ ملانے ہیں, نہ گلے ملنے ہیں, نہ ہی آپ کو بریانی ملے گی. آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جس ڈور سے آپ نے انٹر ہونا ہے, اسپیسنگ رکھنی ہے, پھر آپ نے ایگزٹ ہونا ہے. اگر یہ تمام مسائل آپ نے تعاون نہیں کیا مینجمنٹ کے ساتھ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کیا کیوس کا عالم ہوگا. اور یہ انسپیکشنز بھی ہوں گے مساجدوں کے. میری یا آپ کی وجہ سے کسی مسجد یا کسی شخص کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ کریٹ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین یہ پرپس تھا ہمارے آج کے شو کا, اور ہم امید کر رہے تھے کہ وسیم صاحب اور بلکہ ہمارے ساتھ وہ لائن پر ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. وسیم احمد صاحب فرام جامعہ مسجد مسیساگا جو کوپرز ایوینیو پر واقع ہے, کوپرز کے نام سے بھی بہت مشہور ہے. ان سے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں کہ جو مسیساگا میں اس طرف رہنے والے لوگ ہیں کوپر کے انتظامات کیا ہیں. وسیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کو جزاک اللہ. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ سیل فون کی وائبریشن کو کنٹرول کر لیں اور مڈل میں آ جائیں ونڈو کے. یس تھوڑا سا اور. جی ہاں بالکل وسیم بھائی تھوڑا سا اور آپ دیکھیے گا آپ کی اسکرین پہ کیمرے کے مڈل میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں جتنا بھی موقع ہے اتنی آپ سے بات کرتے ہیں. تو جامعہ مسجد مسیساگا کے پریزیڈنٹ ہیں وسیم بھائی. یہ بتائیے وسیم بھائی کل وہ لوگ جو جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کی مسجد کا پروٹوکول کیا ہے؟ کیا ابھی بھی گنجائش ہے یا اب اگلے جمعے کی باری ہے؟
माशाल्लाह मैं जब से सुन रहा था, सॉरी आई थिंक आपको पता नहीं चला, मैं ऑनलाइन था आपके साथ, शुरू से ही बना हुआ था। थैंक यू। पहली चीज़ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो कॉल पर हमको लेने के लिए। और जैसा कि माशाल्लाह ने खलीद रशीद MPP साहब ने बताया है, उनकी माशाल्लाह पहले मैं उनकी तारीफ़ करूं कि वो हमारे साथ शुरू से बने हुए थे। काफ़ी उनकी कोशिशों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह डग फोर्ड साहब ने ये बात सुन ली हमारी और मस्जिदों को खोलने का मौका दिया। ये बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से खलीद रशीद साहब। और दूसरी चीज़ माशाल्लाह कामरान भाई ने डिटेल में सब कुछ बता दिया। आई डोंट हैव टू रिपीट दैट अगेन। किस तरह खोलेंगे, हमारे पास इंशाल्लाह हम 4 जमात नियत कर रहे हैं कल। 3 जमात हमारी फुल हो चुकी हैं ऑलरेडी, एक जमात में भी थोड़ी बुकिंग बाकी है। और जैसा कि फिर अगेन कामरान भाई ने तफसील बताई है, माशाल्लाह मस्जिद कंप्लीट सैनिटाइज़ की गई हमारी भी, जामे मस्जिद सागा कूपर्स एवेन्यू पर। और हम पूरी तरह तैयार हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल अपने साथ लोगों को मास्क लेकर आना है, पूरा तैयार होकर आना है, मुसल्ला करके लाना है, वज़ू करके आना है, वॉशरूम यूज़ करना है। जस्ट इन केस अगर कोई मास्क लाना भूल जाता है तो हमारे पास इंशाल्लाह मास्क का इंतज़ाम है, हम देंगे उनको। मगर हम ये चाहते हैं कि वो अपना खुद का मास्क लेके आएँ ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो कि आप लोग दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जुमा काफ़ी 8-10 हफ्ते के बाद। तो हम चाहते हैं कि वो डिसअपॉइंट ना हो, दरवाजे पर अगर पहुंच के उनके साथ मास्क नहीं है तो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। और पूरी मस्जिद में तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे स्टेप्स ले चुके हैं। हमारे पास सैनिटाइजेशन पॉइंट्स है, डोनेशन के पॉइंट्स पर जो है हम स्क्रीन लगा चुके हैं। तो इंशाल्लाह लोग जो है खुशू और खुशू के साथ आ सकते हैं इंशाल्लाह। बस यही है कि हमारे वॉलंटियर्स और हमारे मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लोगों के इंस्ट्रक्शंस को सुनें और उस पर अमल करें। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी डोर्स है, तो एक जमात से दूसरी जमात में भी खलल होना नहीं चाहिए, ये कि हम डिफरेंट एंट्रेंसेस यूज़ करेंगे एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट्स के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी मसला नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली 200 लोग हमारे पास एक साथ जमा करेंगे बिल्डिंग के कोड के हिसाब से। ठीक, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद होंगे जुमे की नमाज हमारी मस्जिद में कल इंशाल्लाह। तो ये बताएं वसीम भाई, जो आखिरी नमाज जिसमें कैपेसिटी बाकी है, और थोड़ा कैमरा आपका शेक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, अगर थोड़ा सा होल्ड कर सके, आखिरी नमाज कितने बजे है? देखिए पहली जमात होगी हमारी, वो मस्जिद की पार्किंग लॉट में आ जाना चाहिए 1:15 को। ठीक है। वो जमात ठहर जाएगी 1:45 पर। ठीक, राइट। सेकंड जमात जो कि हम रजिस्ट्रेशन उसका अभी तक ओपन नहीं करे, वो होगी 2:30 पर। राइट। और थर्ड का रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो चुका, फुल हो चुका, वो 3:15 पर है। और फोर्थ का रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 बजे है, उसका भी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। 2:30 के रजिस्ट्रेशन में हम चाह रहे हैं कि वो वॉलंटियर्स हैं जो हमसे बने हुए हैं लास्ट 2-4 दिन से ज़िम्मेदारी के लिए, वो खुद जो है 25 से 30 लोग हो रहे हैं। और साथ साथ हम इंशाल्लाह कल सुबह में उसका रजिस्ट्रेशन खोलेंगे ताकि जो लेफ़्ट आउट्स है, और आपको अवेज़ में पता है कि हमारी मस्जिद में काफ़ी लोग जो ख़रीद के काम करते हैं वो भी आते हैं, तो हम उनको भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। तो इंशाल्लाह हम वो नमाज के लिए देखिए हमारे पास अभी 100 की कुछ कैपेसिटी बाकी है, इंशाल्लाह वो हम कल सुबह में खोलेंगे। तो बिल्कुल ठीक है। तो वसीम भाई थोड़ा सा अगर आप अपने कैमरे से मस्जिद का व्यू दिखा सकें कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, तो हमारे नाज़रीन देख लें और फिर आपको हम खुदाफिज कहेंगे। ज़रूर। ये देखिए माशाल्लाह हम जो है काफ़ी जो है पर मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ माशाल्लाह। कैमरा किस तरह फ्लिप करना है, कोई मसला नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक छोटा सा लेसन दूंगा और इंशाल्लाह फिर आप हमारे साथ जारी रहेंगे। ये जो है हमारे पास मस्जिद पर जी ज़रूर। तो बिल्कुल तैयार है हम इंशाल्लाह। बड़ी मस्जिद है तो उस हिसाब से हमको काफ़ी जिम्मेदारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से हम बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि लोग जो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, खुशी और खुशी से नमाज अदा करेंगे। और हमारे आपके चैनल के तवज्जुह से हम लोगों से ये अपील करते हैं कि दोस्त हु आर सिक, दोस्त हु आर नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ इवन इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड प्लीज़ डू नॉट कम। और हमारे पास जो है सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, टेम्परेचर भी देखा जाएगा, और
خلید رشید اس وقت لائن پر ہے یا نہیں ہے, مگر ان کا اسٹاف بھی میں سنا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر ہوں گے. ہمارے لوکل جی وہ بھی ہوں گے, ان کا اسٹاف بھی ہوگا. سو وی آر ایکسپیکٹنگ منسٹری آفیشلز ایز ویل. سو ہم اس حساب سے جو ہے بالکل کافی محتاط طریقے سے, جس طریقے سے کرنا چاہیے منسٹری کے انسٹرکشن, اسی طرح سے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کا وقت دینے کا, اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلے چند ہفتوں میں یہ معاملات مزید بہتر ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کی کاوشوں کو قبول کرے. جس طرح سے آپ نے 9-10 ہفتوں کا سفر گزارا اور کل کی تیاریاں کر رہے ہیں, غالباً عید کی نماز سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تیاریاں ہیں کل کے جمعے کے لیے. جی جی بالکل ضرور. اور ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کو ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہوئے ایک بات بتا دوں کہ ہم صبح میں فجر سے پوری نمازوں کے لیے کھول رہے ہیں. تو جو بھی حضرات فجر کو آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ صلاۃ الفجر 5 بجے ہوگی. جمعے کی نماز کی تو 4 جماعت کے ٹائم سے, پھر صلاۃ العصر 7 بجے, مغرب سن سیٹ, اور انشاءاللہ عشاء جو ہے 10:35 کو ہوگی. اور پورا انفارمیشن ہماری فیس بک پہ, ویب سائٹ پر, ٹویٹر پر, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو واٹس ایپ چینل واٹس ایپ پر بنے ہوئے ہیں کافی لوگ, ہم ان کو ریگولر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ وسیم بھائی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہوپ ٹو ٹاک ٹو یو سون اینڈ سی یو سون انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. جی کام بھائی, تو ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ہمارا آج جو مقصد تھا یہ تھا کہ 40-45 منٹ کے اندر ہم بات کریں اور کنسالیڈیٹڈ انداز میں لوگوں تک سمری انداز میں بات پہنچائیں. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے زی9 کو, اور گفتگو جو جاری ہے اور جاری رہے گی اس پروگرام میں آپ میرے اور ہمارے پہلے گیسٹ بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث برکت اور خیر بنائیں. بہت شکریہ اویس بھائی, تھینک یو سو مچ. اور ہماری دعائیں, ہماری محبتیں آپ کے ساتھ, زی9 ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ پوری ٹیم کے اللہ پاک اس پروگرام کو بھی مزید کامیابی کے ساتھ آگے جاری و ساری رکھے, اور آپ کی سرپرستی میں یہ چینل مزید ترقی کرے گا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آخر میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں. ابھی میرے بردر وسیم بھائی نے جیسے بتایا, اور آفیشلی یہ چیزیں, کچھ چیزیں ان آفیشیل ہوتی ہیں جس پہ ہم اس کو پبلکلی ڈکلیئر نہیں کرتے. جیسا کہ وسیم بھائی نے بتایا, کچھ نمازی ایسے بھی آئیں گے جو کچھ ورکرز ہوں گے یا قریب کی کچھ بزنس میں کام کرنے والے ہوں گے. ممکن ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی پریئر میٹ نہیں لا سکے ہوں یا ماسک نہ لا سکے ہوں. اس طرح کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ نے ارینجمنٹ یقینی طور پر کیا ہوا ہے, مگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. عام پبلک کے لیے جو اپنے گھر سے آئیں وہ اپنا ماسک, اپنا پریئر میٹ لے کر آئیں. لیکن چونکہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کینیڈا منہاج اور جامعہ المصطفیٰ کی ٹیم نے اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, کچھ اس طرح کی صورت اگر آئے تو ہم بھی اپنے نمازیوں کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. ایک خاص لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد اللہ کا گھر کھلا ہے اور آپ لوگ آئیں اور آپ اللہ کے اس گھر کے دروازے سے واپس جائیں. انتظامیہ نے اس کے لیے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اس سلسلے میں میں پھر آپ سے لوگوں سے اپیل کروں گا, آپ کا تعاون درکار ہے. آپ اپنا بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیجئے, اور وہ لوگ جو چیریٹی دینا چاہتے ہوں وہ بھرپور طریقے سے اپنا ڈونیشن دیجئے, اور ہم اس سلسلے میں وہ ضرورت مند, وہ لوگ جن کو کسی چیز کی کمی ہو, کوئی ماسک کی اور پرے میٹس کی آلٹرنیٹس جو ہم نے کیے ہوئے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس خیر میں بھی حصہ ڈالیں. یہ سینٹرز, یہ مساجد, یہ سب آپ کے تعاون کے ساتھ چلتی ہیں. اور میں بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں اپنی کمیونٹی کو, اپنے تمام کمیونٹی چینلز کو جو ہماری آواز بنے ہیں. اور ونس اگین اویس بھائی بہت شکریہ آپ کا اور اس گفتگو پروگرام کا. بہت شکریہ کام بھائی, تھینک یو. ناظرین, یہ ہماری آج چھوٹی سی کاوش تھی کہ جس میں ہم آپ سے مخاطب ہونا چاہتے تھے, اور آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ انٹیریو کی صورتحال کل جمعہ جون 12 کے بعد کیا ہوگی, کہ چونکہ کل انشاءاللہ العزیز پلیسز آف ورشپس جو ہے وہ 30% کیپیسٹی کے لیے کھولے جا رہے ہیں. جمعے کی نماز کے لیے مساجدیں اور عام نماز کے لیے مساجدیں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جامعہ المصطفیٰ اور جامعہ جو ہے وہ مسیساگا کہ جو 2 مساجد ہیں ان سے ہم نے آپ کی بات کروائی. وسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ لائیو مسجد سے موجود تھے کہ کس طرح سے یہ معاملات تھے. گو کہ دکھنے میں کمپلیکیٹڈ ہیں, لیکن اگر میں اور آپ اس کو احتیاط سے پڑھیں اور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے نماز جمعہ ادا کر سکیں گے. صرف میں آپ کو سمری اس کی کر دوں کہ نماز جمعہ کے لیے کل جون 12 یا آنورڈ, جب تک یہ 30% کیپیسٹی والا معاملہ ہے, آپ نے آن لائن رجسٹریشن کرانی ہے. اگر رجسٹریشن نہیں کی ہے تو آپ نماز جمعہ کے لیے نہیں جائیں گے. ویری سمپل. اگر رجسٹریشن کرا لی ہے تو آپ نے وضو گھر سے کرنا ہے, سنتیں گھر پہ ادا کرنی ہے, جانماز, مصلی, پریئر میٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے,
ماسک آپ کے پاس ہونا چاہیے. نماز کے ٹائم سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا اور وہاں مختصر خطبہ مختصر نماز ہوگی. نہ اپنے ہاتھ ملانے ہیں نہ اپنے گلے ملنے ہیں. نماز پڑھنی اور آپ نے جس رستے سے آپ کو مینجمنٹ بتائے گی آپ نے ان ہونا ہے اور جس رستے سے وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے ایگزٹ ہونا ہے. بقیہ سنتیں بھی آپ گھر پر آ کے پڑھیں گے. 15 سال کے اوپر اور 60 سال کے نیچے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے, کوئی سکنس ہے, کوئی بھی آپ کو مائنر بھی ایشو ہے, یہ جمعے کی نماز فرض اس وقت بھی ہم مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہم اسی زون کے اندر ہیں کہ اگر ہم گھر پر بھی اس نماز کو ادا کر لیں تا وقت حال صورتحال نارمل ہو جائے تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے شاید زیادہ بہتر ہوگا اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم مساجدوں کی طرف رخ کریں گے. ان تمام لوگوں کا جنہوں نے فیس بک کے ذریعے اور گھروں پر بیٹھ کر Z9 ڈیجیٹل ٹی وی پہ ہمارے آج کے اس شو کو دیکھا, ان کا بے حد شکریہ, ان کے اعتماد کا شکریہ. اور یہ انشاءاللہ جو آواز کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہے یہ جاری رہے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کیوں کہ گفتگو جاری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہے ذریعہ انسانوں, معاشروں, تہذیبوں اور مختلف مذاہبوں کے ارتقاء کا. اسی میں ہے ہر مسئلے کا حل بھی موجود, لیکن لفظوں کی اصل طاقت چھپی ہے انداز گفتگو میں. گفتگو میں معنی, ربط, شائستگی اور برداشت بنتی ہے آپ کی اور میری پہچان. تو آئیے شامل ہو جائیں اس گفتگو میں جو جاری ہے اویس اقبال کے ساتھ اونلی آن Z9 ڈیجیٹل ٹی وی. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام کنورسیشن وتھ اویس اقبال آن Z9.